السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ میں PP61 کے تحریک انصاف کے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جسے آخری لمحات میں ٹکٹ عنایت کی گئی ہے اور اسے باقاعدہ طور پر PTI نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں طاہر مجید خان صاحب سے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ PP61 جس کا فیصلہ ہی نہیں تھی کر پا رہی PTI، بار بار اپنی لسٹوں میں پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ، اور اس پہ پھر طاہر مجید خان جل ملانے لگے، یہ کیسے ہوا؟ اصل میں جو پارٹی پالیسی تھی اس کے مطابق میں نے پارٹی کو اپلائی کیا۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ اور پرانے کارکن ہیں، تو جس طرح کے اس ملک میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جتنے اس ملک کے سرمایہ داران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست ان کا حق ہے، لیکن ہم نے اپلائی کیا اور میں بہت مشکور ہوں اپنے کپتان جناب عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا، تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دی ہے۔ انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ، اور انشاءاللہ یہ سیٹ جیت کر اور اڈیالہ جیل کے دروازے پر جائیں گے عمران خان صاحب کو دینے کے لیے۔ باقی سوال تو چلیں آگے چل کر ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ایک چیز جو بتا دیجئے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ PP61 میں کنفیوژن کا شکار ہیں، بڑے مخمسے میں ہیں وہ، کیونکہ جو ایک اور کینڈیڈیٹ بھی PP61 میں موجود ہے وہ بھی اپنی فوٹو کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان کی فوٹوز لگا رہے ہیں، تو کیا وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ؟ وہ بالکل کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ آج کل تو ڈار صاحب ویسے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کتنا ایکٹیو ہے، تو وہ تو آج کل آسان سی بات ہے کہ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ کلک کریں، وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ PTI کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا جو ہے نشان کون سا ہے۔ تو وہ اپنے طور پر وہ کیا کہتے ہیں، ایک شعر میں بیان کروں گا، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو بصد شوق کر لے کسی سے اظہار الفت، بالکل۔ تو بصد شوق کر لے کسی سے اظہار الفت، تیرے جذبات میرے پیار کے قیدی تو نہیں۔ واہ! تو یہاں پر آپ نے انتخابی نشان کی بات کی، تو میں چاہوں گا آپ ذرا انتخابی نشان کا بھی اپنا بتا دیں کہ آپ کو انتخابی نشان کیا ملا ہے؟ ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ فاختہ ہے جی، امن کی پیغمبر۔ امن کا جو نشان ہے جی۔ انشاءاللہ ہم اپنے حلقے میں آلریڈی، چونکہ میرا چھوٹا بھائی ہم 98 سے پریکٹیکل سیاست میں ہیں، تو اس پیپلز کالونی میں انشاءاللہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ امن قائم رہے۔ اسی بیس پہ ہم نے جناب جی جو ہے امن کا نشان فاختہ جو ہے وہ حاصل کیا۔ تو جو حلقہ آپ نے چنا ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، PP61، بڑا تگڑا حلقہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ اس میں، لیکن مجھے اللہ پر اور میری عوام پر اور میرے ووٹرز پر، میرے سپورٹرز پر، اور عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں اس پہ مجھے 100% بلیو ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ بھاری اکثریت سے یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ جو کہ نام عمران خان کا استعمال کر رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ہی PTI کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور اس سے پہلے وہ آزاد بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ زیادہ تر یا ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کا اور PMLN کا، مطلب رضوان اسلم بٹ، اگر میں نام لینا چاہوں، رضوان اسلم بٹ اور عمران خالد بٹ کا آپس میں مقابلہ، اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے۔ اب تیسرے فریق آپ آ گئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، تو یہ اس کو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے؟ ڈار صاحب اس میں بیسیکلی جو ہوتی ہے نا، ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا، تو انشاءاللہ ہمارے قائد جو ہے عمران خان صاحب ہے، ہماری جو اپنی ایفرٹس یا اپنی وہ کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہوگی، لیکن اصل طاقت تو عمران خان ہے ہمارے ساتھ جو ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں یا عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ووٹ کاسٹ ہماری فیور میں کریں گے، تو اللہ پاک کامیابی ہمیں ہی دے گا۔ تو جیسے پیچھے PTI کا بھی ٹینیور گزرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافی دیر سے PTI کے ساتھ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جو PTI نے لوکل گورنمنٹ کو بھی فنڈ دیا، اس میں ایک ٹرم گجرانوالہ میں متعارف کروائی گئی تھی، PTI ٹکٹ ہولڈر انہیں فنڈ مل رہے تھے اور وہ کام کروا رہے تھے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا
کہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر اسپیشلی عمران خالد رضوان جو ہیں پی ٹی آئی سے تھے جو، انہوں نے صرف اس وجہ سے ایک فنڈ نہیں لگنے دیے کہ کسی اور کا نام نہ لگ جائے، کسی اور کوئی اس پہ کریڈٹ نہ لے جائے. تو اس ضمن میں ایک وہ جو بیگیج ہے پی ٹی آئی پہ وہ بھی آپ کیری نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایوری باڈی از رسپانسبل فار ہز کنڈکٹ جو ہے. اگر اس نے جو کیا ہے، اگر عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، عوام کے جو الاٹڈ فنڈز تھے انہیں روکا ہے یا انہیں مس یوز کیا ہے، ہی ول پے فار دیٹ ان دس الیکشن، ہی ول پے. لوگوں کو آج کل لوگ بہت باشعور ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ کر رہے تھے. جی نہیں بالکل نہیں، وہ کر رہا تھا نا، لیکن اب نہیں نا انشاءاللہ کرے گا، کیونکہ یہی تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اس ملک میں آج 76 ایئر ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. اس میں وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ واٹ از بیہائنڈ دیٹ، کہ یہ کیا وجہ ہے. ہم نے اسی چیز کو، اسی طلسم کو توڑا ہے کہ یہ جو سو کالڈ سرمایہ داران ہیں اس ملک میں، یہ سارے ڈاکو چور ہیں، یہ سارے لوٹ کر وہ عوام کو ہم یہ سمجھائیں گے جس طرح ہمارے قائد نے یہ سمجھایا ہے کہ انہاں دیاں جتیاں انہاں دے زیری مار دیں. جس طرح بیہائنڈ دا سین یا بیہائنڈ دا کرٹنز کی آپ نے بات کی، تو ہمارے سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ رضوان سے بات کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ یار آپ دستبردار ہو جو، چونکہ اب ہمیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملی ہے، ہم جو ہے لڑ رہے ہیں، جب آپ کو ملی تو ہم نے سپورٹ کیا. آئی ایم اسٹل ان فیور آف دیٹ کہ وہ جو ہے 2013 اور 2018 میں آپ کے نوٹس میں شاید یہ نہ ہو، جس دن یہ بنی گالا ہم لوگ اس کو لے کر گئے ہیں بنی گالا ہاں 2013 میں، تو ہم اس کے ساتھ رہے ہیں 2013 میں 2018 میں. اب اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ ہمیں دی ہے تو ہم اب بھی کوشش میں ہیں کہ وہ رائے راست پہ آئے اور جو درست جو عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ چلے. اور ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ کافی ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، تو وہ انشاءاللہ وڈرا کرے گا الیکشن. ہاں یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں رضوان جو ایک آزاد وڈرا امیدوار، کرے گا اور ہماری فیور میں وڈرا کرے گا اور ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گا. میں تو کہنے والا تھا کہ شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، آپ انہیں بنی گالا لے کے گئے اور اب آپ کو وہ ادھر سے بھی. یہ دنیا کی جو ریت ہے ایک جو ہے، لیکن میں اس ڈیموکریسی میں اس میں بڑا کلیئر کٹ ہوں کہ ایوری سٹیزن، ریسپیکٹیبل سٹیزن آف دس کنٹری، ہی ہیز دا ایکول رائٹ، ہی شوڈ پارٹیسپیٹ ان دس. مطلب لیکن جب ایک پارٹی اس کی، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس کی تو پارٹی کے پاس اپلیکیشن بھی نہیں ہے ٹکٹ کے لیے. ٹھیک. اور ویسے بھی یہ ہمارے کپتان کا ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ پورے ملک میں جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، دے آر ناٹ ایون کنسیڈر، ان کو تو ایون ٹکٹ کے لیے کنسیڈر بھی نہیں کیا جائے گا. چلیں یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی کیمپین، ویسے بھی پی ٹی آئی کو ایک ایج حاصل ہے سوشل میڈیا پہ یا دیگر چیزوں پہ، کیمپین میں اسپیشلی، لیکن کہا یہ جاتا ہے، آپ خود بھی آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی سیاست میں رہے ہیں اور ناظم وغیرہ بنتے رہے ہیں، ایک الیکشن ہوتا ہے الیکشن ڈے سے پہلے، ایک الیکشن ہوتا ہے الیکشن ڈے پہ، اس کی تیاری یا اس کی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ کے اوپوننٹ جو ہیں مجھے لگتا ہے ان کے بارے میں یہ زبان زد عام ہے کہ وہ جو لڑتے ہیں الیکشن، وہ الیکشن ڈے کا الیکشن لڑتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ہم نے وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جڑے سلواراں سواندے نے نالا پان نو راہ رکھ دے نے. جڑے سلواراں سواندے نے وہ نالا پان نو راہ رکھ دے نے. تو ہم بہت عرصے سے پورے طریقے سے تیار ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہماری یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے، ہم نے 2018 میں بھی خرم دستگیر اور ان کو جو ہے 2300 ووٹ سے ایک یو سی سے ہرایا ہوا ہے. ہماری 8400 کی پیپلز کلونی کے 4 بلاکس میں ہماری لیڈ ہے 2018 میں بھی جو ہے. اس لیے یہ انشاءاللہ ہمارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے. اچھا انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا کہ الیکشن ڈے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. مفروضے پہ چلیں بات کرتے ہیں، اللہ کرے آپ ممبر پنجاب اسمبلی بنیں، کیا پلان ہے حلقے کے لیے؟ حلقے کے لیے دیکھیں جی، جو جہاں تک یہ تعلق ہے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ جو میرے حلقے کی عوام مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں اور میں ان کی نمائندگی انشاءاللہ
کروں گا اور وہ چیز نظر آئے گی. ویسے بھی آپ ویسے آپ کے حلقے میں سب سے اگر میں کہوں کہ 2-3 جو بڑے مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ مسائل تو جس طرح اس ملک میں بے شمار ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ جو پیپلز کالونی ہے یہ 1973 سے یہ جو ہے اس کا اناگوریشن یا افتتاح ہوا تھا. ٹھیک. اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں پانی کا مسائل ہے، اس میں سیوریج کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ میں تو ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چانس دیا تو میں 2 چیزوں پہ، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ میکسیمم جو ہے کنسنٹریٹ کروں گا. مطلب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. کنسنٹریٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، وہ فرد واحد نہیں کر سکتا، یہ ایک وفاقی یا ایک صوبائی پالیسی ہے جس کے تحت ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ آنا ہوتا ہے، تو کیسے ان دونوں چیزوں کو آپ لے کے چلیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے جناب کو عرض کی ہے کہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. مجھے جہاں تک بھی جانا پڑا، اگر میں صوبے میں ہوں گا تو انشاءاللہ میں مرکز کو بھی ٹکر ماروں گا. وہاں پہ بھی جو اپنے جو مسائل ہیں ان کو پیش کروں گا وہاں کے جا کے کہ یہ میرے حلقے اور میرے گجرانوالا اور میرے عوام کی جو ہے نا، دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن آئین ساری دنیا کہتی ہے، آپ بھی جو ہے کہتے ہیں. واٹ از کانسٹیٹیوشن ہے کیا؟ ایک کتاب ہے نا بالکل، جس میں یہ مینشن کیا گیا کہ واٹ آر دا ڈیوٹیز آف دا ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو اس کا جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں نا آرٹیکل، اس کے پہلے ورق پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از بیسک ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ بیسک اینڈ فنڈامنٹل نیسیسٹیز ٹو ہز پیپلز. تو میں یہ بات لے کر چلوں گا انشاءاللہ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نہ دے گا، اور جب کوئی پارلیمنٹیرین کھڑے ہوں گے اس سلسلے میں انشاءاللہ تو وہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں وہ حاصل نہ کر سکوں. قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے ملک میں قانون اور آئین ہے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جو ہے کہ اس میں اس ملک میں ہر چیز کی جو بہتری ہے وہ وہی آئین لا سکتا ہے اگر عمل کیا جائے، اگر اس پہ عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے تو اسی پہ چلنا ہے. چلیں، جو حلقے میں آپ نے بتایا کہ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کروں گا، پی ٹی آئی سے ہیں آپ. پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 64 یا اس کے لگ بھگ جو ہماری یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اپنے حلقے میں یوتھ کے لیے کیا پروجیکٹ ہے؟ یوتھ کے لیے یہی پروجیکٹ ہیں جی میرے پاس جو ہے کہ میں لاسٹ ٹائم جو ہے نا اخبار پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، انگلش اخبار، تو اس میں لکھا ہوا بی اے کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اونلی 5% کین گیٹ جابس. یہی ہمارا ڈرا بیک ہے. کیوں میرے ملک کے جو ہے ینگ جنریشن جو ہے ایوری باڈی جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی مجھے ٹکٹ ملے، میں اٹلی چلا جاؤں، میں جاپان چلا جاؤں. یہ اگر گورنمنٹ جو ہے اس قسم کا ایک سنیریو بنایا جائے اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئین پہ چلا جائے، تو یہ ایک ایسا میکنزم اور ایسا سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کرانا پڑے گا کہ جو بچے دیکھیں نا، ماں باپ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں اسکولوں میں، بچوں کو ایجوکیشن لا رہے ہیں، تو یار اس کا کیا فائدہ کہ اگر کوئی بچہ ہزاروں یہاں پہ ماسٹرز ڈگری ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں. میں نے چونکہ آئی سرو 40 ایئرز ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ، تو میں نے مطلب بہت سارے دیکھے ہیں کہ ایک مطلب وہ درجہ چہارم جسے کہتے ہیں چپڑاسی کے لیے یا ایک کنسٹیبل کے لیے ایم اے پاس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں نوکری کے لیے. اصل جو ہے اسی چیز کو، اس سٹرکچر کو تو ٹھیک کرنا ہے. آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بطور نوجوان کہہ لیں، بیٹھا ہوں سامنے، میں کیوں آپ کو ووٹ دوں؟ آپ نے مجھے کنونس کرنا ہے. ووٹ جو ہے ہماری جو پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے جو ہے اس کے مطابق آپ اس چیز کے بہت اچھے نقاد ہیں کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں. ہمارے کپتان نے جو جتنی دیر بھی 3 سالہ 3.5 سالہ وہ گورنمنٹ میں ایز اے پرائم منسٹر وہ رہے ہیں، ان کی جو بھی ورکنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑا انہوں نے اس ملک پہ احسان عظیم کیا جو کہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. یہ جو لنگر خانے ہیں،
پناہ گاہیں ہیں جو ہے اس کا احسان یہ ملک تو اتار نہیں سکتا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا شوکت خانم اس نے بنا کر دیا اربوں. اب بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ 7 ارب روپیہ سالانہ اس کا بجٹ ہے. پشاور میں بنا, کراچی میں بن رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں نمل یونیورسٹی آپ کے موجود ہے, اور وہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو آکسفورڈ میں چانسلر جب یہ بنا تو اس نے ان کے ساتھ چانسلر بننے کے لیے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے مجھے افیلیٹڈ ایک یونیورسٹی دے اس ملک میں. نمل یونیورسٹی آپ کے سامنے کام کر رہی ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب پیپر دیتے ہیں اور رزلٹ آنے سے پہلے انہیں ہینڈسم اور بہترین آفر جابز مل جاتی ہیں. چلیں چلتے چلتے آخری یہ بتا دیں, ایک اور میرے ذہن میں آ گیا کہ آج کل اسپیشلی گجرانوالہ میں پی ٹی اے کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے کہ پیسے دو اور ٹکٹ لو. آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس رب کی قسم ہے, میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہ مجھ سے کسی نے کچھ مانگا ہے نہ میں نے دی ہے. ویسے بھی میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بالکل سمپل اور مڈیاکر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہوں, تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نہ مجھ سے کسی نے مانگا ہے اور نہ میں نے دیا ہے کسی کو. حلف دیتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ ہی رہیں گے جیت کے؟ انشاءاللہ جب تک میری سانس میں سانس ہے اور میرے جسم میں میری وینز میں خون چل رہا ہے ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر.